اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ صدق اللہ العلی العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو خریدتے ہیں بعض باتوں کے کھیل کو لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اس کی وجہ سے وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے دور کر دیں۔ میرے ایک بھائی نے 2 سوال پوچھے ہیں اس حوالے سے۔ سب سے پہلا سوال کہ آج کل یہ جو سیریز بنائی جاتی ہیں اور بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات طیبات کے اوپر آج کل ان کی سٹوریز کو ڈراموں کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے، تو شرعی طور کے اوپر کیا ان کا دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سب سے پہلی بات یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ دین اسلام وہ دین ہے جو قیامت کی صبح تک واضح رہے گا، اور اس نے اپنے ماننے والے کے لیے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ اب آج کل یہ جو معاملات چل پڑے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کے اوپر ڈاکومنٹریز بنائی جاتی ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید ایک لاریب کتاب ہے، اور یہ اس لیے آئی تھی کہ اسے پڑھا جائے، پڑھنے کے بعد پھر اسے سمجھا جائے، سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر سابقہ انبیاء علیہ السلام کے قصے، ان کی امتوں کے جو معاملات تھے، انہیں کیوں بیان کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور ارادہ کیا تھا؟ فرمایا کہ جو عقل والے لوگ ہیں وہ انہیں پڑھ کر ان سے عبرت حاصل کریں۔ اب جتنی بھی امتیں سابقہ گزری ہیں، ان کے جتنے بھی معاملات تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر جو عذاب نازل کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو آزمائشیں نازل کی، اگر انہیں قرآن مجید کے اندر پڑھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کا گناہ کیا تھا، ان کا قصور کیا تھا، اور ان کے قصور اور گناہ کے بدلے میں انہیں عذاب کیا دیا گیا۔ اب یہ جو آج کل سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا دین اسلام کے اندر کسی کی شبیہ بنانا اور پھر اللہ کے نبیوں کی شبیہ بنانا، جب ایک عام شخص کی شبیہ بنانا جائز نہیں تو اللہ کے نبیوں کی شبیہ بنانا کیسے جائز ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کی شبیہ تو دور کی بات، سرکار علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر لعنت فرماتا ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبور کو عبادت گاہ بنایا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام
اللہ तबारक व तआला की बारगाह में जब पहुंचे, उनके मानने वालों ने सबसे पहले ये शबी बनाना, और ये शैतान ने उनके ज़हन में एक वसवसा, एक बात डाली थी, उन्होंने फिर उनकी सूरत बनाई, आबद बनाई। तो हमें ये सोचना है, पहले तो ये देखें, नबी अपनी ज़ात में हर ऐब, हर कमी, हर कजी से पाक है। ये मुसल्लमा अकीदा और नजरिया है। अब मुझे ये बताएं कि जो आज डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती है, जिन लोगों को बनाया जाता है, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया ले लें, वो जनाबे वाला सांप भी बना के फेंक रहे हैं, इधर एक लकड़ी का अज़दा भी बना रहे हैं, लेकिन ये देखें जिसे वो मूसा बना रहे हैं, क्या वो मूसा बनने के काबिल भी है? वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही बनाया था। ये मुसलमान के लिए सबसे बड़ी तबाही का रास्ता है। मैं एक मिसाल देता हूँ। अभी एक ड्रामा पिछले दिनों में हमारी कौम का बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, बुजुर्ग से लेकर मर्द औरतें सब देखते हैं, अर्तुगरुल ड्रामा। उसके अंदर मैंने अभी तक, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, मैंने उसे देखा ही नहीं है, मुझे पता नहीं। लेकिन अब हम आपस में जब बैठते हैं ना, तो वो बंदा कहता है जनाब मैं अर्तुगरुल ड्रामा इसलिए देखता हूँ, वो कोई भी काम करते हैं तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, वो कोई भी चीज़ उठाते हैं तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, वो कोई भी चीज़ खाते हैं पीते हैं उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, सारा उसके अंदर इस्लामी तरीका है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या इस्लामी तरीके को सिर्फ हमने ड्रामों के अंदर ही सीखना है और ड्रामों के अंदर ही करना है, तो फिर इस कुरान और हदीस का क्या मकसद है? याद रखें, ड्रामे देखना शरीयत की कोई, शरीयत के अंदर इसकी कोई हैसियत नहीं। अब हम इतना जुल्म बढ़ चुका है, हमने खुद कई दफा, हमारे दोस्त हमें बताते थे ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री बनी हुई है ये। अब देखें, जब वो बंदा देखता है तो क्या उसका ईमान करता है कि जैसे आज की दौर में, और ये सारी जनाबे वाला एक पूरी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है दीन इस्लाम से लोगों को दूर करने के लिए। फिर अब आप देखें, जुल्म जो होता है वो जुल्म है, जो गलत है वो गलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद मैदान करबला की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। अब उसके बाद आज जनाब जिस वक्त शुहदा के मुजस्समे माअज़ल्लाह बनाए जाते हैं, एक बनावटी ख्याली तस्वीरें बनाई जाती हैं, फिर उनके अंदर तीर लगाए जाते हैं, फिर ये क्या से क्या किया जाता है, तो ये क्या है? ये सब दीन इस्लाम के मुनाफी है, दीन इस्लाम के खिलाफ है, दीन इस्लाम के अंदर इसकी कोई हैसियत नहीं है। अभी आप हजरत लाल शहबाज कलंदर का वाकया पढ़े ना, तो उनके हवा में परवाज करने वाली उनकी कोई करामत होगी कि उन्होंने हवा के अंदर परवाज की, लेकिन आज जिस तरह इंसान से, जुमला मेरा थोड़ा सा सख्त है, इंसान से उन्हें जानवर बना के हम पेश कर रहे हैं। कैसे? उनकी शबी बनाई जाती है, शबी बनाने के बाद उनके पर बनाए जाते हैं, पर बनाने के बाद जनाब फिर उन्हें हवा में उड़ाया जाता है। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम के सरासर खिलाफ भी है, और ये एक मुसलमान को इस्लाम से दूर करने की साजिश है। अब आप देखें ना, मेरे कई यहाँ पे भाई बुजुर्ग दोस्त बैठे हैं, यानी वो जब ये अर्तुगरुल ड्रामा है, वो किसी भी महफिल में बैठे हैं, किसी भी ऐसी नशिस्त में बैठे हैं ना, जब टाइम होगा वो कहेंगे बस खाना रह जाए, नमाज रह जाए, मेरी किस्त ना रहे, मैंने ड्रामा लाजमी देखना है। अब उस ड्रामे के बाद उसकी 2 नमाजें फर्ज अगर जाया हो गई तो उनका जिम्मेदार कौन है? उस दौरान उसने हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद कितने जाया किए, उसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन हमें इस हकीकत की तरफ, जिस दिन से हमने हकीकत को छोड़ दिया है ना, फिर उस दिन से हमारे लिए एक रोज एक नए से नया फितना हमारे सामने आया।
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے مشکل، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے نا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم ہی لوگوں کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، ان قریب میرا کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر ایسا زمانہ آئے گا، وہ صبح کو نیا لباس پہنیں گے، شام کو نیا پہنیں گے، صبح کو جو پہنیں گے شام کو اتار کے وہ رکھ دیں گے، شام کو نیا پہنیں گے۔ جس وقت وہ دسترخوان پہ بیٹھیں گے ان کے سامنے انواع و اقسام کے طرح طرح کے کھانے موجود ہوں گے، ان کے پاس اچھے مکان موجود ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو وہ ہم سے بہتر ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کیوں؟ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو جسم ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا بھی میسر نہیں ہے، ان کے پاس تو صبح اور لباس ہوگا، شام کو اور لباس ہوگا، ہمارے پاس تو کیا آپ کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا، چولہے کے اندر آگ نہیں جلتی۔ وہ ہم سے بہتر نہیں ہوں گے کہ جن کے دسترخوان پہ جناب والا ایک ایک وقت انواع و اقسام کے کھانے موجود ہوں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بہتر وہ نہیں ہے، بہتر تم ہو۔ بہتر وہ نہیں ہوں گے، بہتر تم ہو۔ یا رسول اللہ وہ اتنی کثرت میں بھی ہوں گے، اتنی پاور میں بھی ہوں گے، اتنا ان کے پاس سب کچھ موجود ہوگا۔ فرمایا ان کی مثال پانی کے اوپر تیرنے والے کھجور کے درخت کے چھلکے کی مانند ہو جائے گی۔ لیکن ایک ادھر دیکھیں اور ادھر پھر کیا تھا؟ فرمایا تمہارے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا تو کم ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں، تم کھجور کی گٹھلیاں چوس کے گزارا کرتے ہو، لیکن جب میدان میں اترنے کی بات آتی ہے تو پھر بڑے بڑے دشمن بھی تمہیں نہیں ہلا سکتے۔ اور جب کہ ان کی تو آج یہ بہت بڑی ہمارے ساتھ یہ ہر دور میں ایک سے ایک جناب والا نہیں سازش، اور ہمیں پھر کیا کہا جاتا ہے؟ بس یہ ذہنی ریفریشمنٹ، ذہن کو جناب والا سکون دینے کے لیے۔ مسلمان کے لیے اس سے بڑا کوئی سکون نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تطمئن قلوبہم، اگر اپنے دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو، اپنے قلوب کو سکون پہنچانا چاہتے ہو، راحت پہنچانا چاہتے ہو، تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو وہ اللہ کے ذکر میں۔ قرآن نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ سکون اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف میں ہے۔ تم دنیا کی ہر آسائش حاصل کر لو، تم سکون نہیں حاصل کر سکتے۔ سکون تمہیں اسی وقت ملے گا جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ گے۔ تو آج یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ایک روح سے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں دیکھنا ہی گناہ ہے۔ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کوئی بھی اس طرح کی سیریز دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی بیٹھا ہے، آپ اسے کہیں گے وہ دیکھو موسیٰ آ گیا ہے، وہ دیکھو فرعون آ گیا، وہ دیکھو جناب والا اللہ کے نبی حضرت یوسف کی جسے شبیہ بنا کے لایا جا رہا ہے، وہ دیکھو یوسف آ گیا، وہ دیکھو۔ تو یہ سب سے بڑی توہین ہے، اور اس کا دیکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ کو بہت شوق ہے، آپ ارطغرل ڈرامہ چھوڑیں، آپ سلطنت عثمانیہ پڑھیں، اسے پڑھ کے دیکھیں کہ ان لوگوں کا کردار کیا تھا۔ آج اگر آپ کہتے ہیں تو یہ تو مسلمان کے لیے ضروری ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہو، اللہ شیطان کو اس سے دور فرما دیتا ہے۔ کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہو، تم الحمدللہ پڑھتے ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے برکت نازل فرما دیتا ہے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہو، اللہ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ڈراموں سے نہیں سیکھنی چاہیے۔ پہلی چیز، ہمیں ڈرامے دیکھ کے نہیں سیکھنی چاہیے، ہمیں قرآن اور حدیث پڑھ کے سیکھنی چاہیے۔ دوسری چیز، پھر یہ صرف ہمیں دیکھنے تک ہی نہیں رکھنی چاہیے، ان کے اوپر انہیں ہمیں اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اسے رزق عطا کرے اور اس کا رزق کم نہ ہو، فرمایا کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھویا کرے،
کھانا بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائے، جب کھانا کھا کے فارغ ہو چکے کھانے کے بعد بھی اپنے ہاتھ دھویا کرے، اللہ اس کے دسترخوان کے اوپر کبھی بھی فقر و فاقہ نازل نہیں کرے گا۔ تو یہ چیزیں عمل کے لیے آئی ہیں، جب ان کے اوپر ہم عمل کریں گے، جب انہیں ہم اپنی زندگی کے اوپر لاگو کریں گے تو پھر ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان چیزوں کے اندر وقت ضائع کرنے کے بجائے۔ اور ایک اور بات ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، ڈرامہ ڈرامہ ہوتا ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے، جسے اللہ نے عقل دیا وہ جانتا ہے حقیقت حقیقت ہے، ڈرامہ ڈرامہ ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعمال کی طرف آئیں، اعمال کی طرف آئیں۔ ہمیں جتنی دین کے اندر رغبت دی گئی ہے کہ تم نماز پڑھو گے اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا، روزہ رکھو گے اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا، سچ بولو گے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، جھوٹ سے بچو گے تمہیں جنت ملے گی، گناہ کبیرہ صغیرہ چھوڑو گے تمہیں جنت ملے گی۔ تو ہمیں اعمال کی طرف آنا ہے۔ جب ہم اعمال کی طرف آئیں گے تو ہمارے افعال خود بہت درست ہو جائیں گے، ہمارا کردار خود بہت ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ اسی بات پہ ٹھیک ہوگا جب ہم قرآن اور صاحب قرآن کی بات کو ماننے لگ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ